سب سے بڑی بد نصیبی ہے کہ انسان اپنی موت کو بھول جائے. شام مر سکتے ہیں، آج مر سکتے ہیں، ابھی مر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھو. ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھو. یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ میری زندگی کی شاید آخری نماز ہو، اور اس کے بعد میں نماز نہ پڑھوں بلکہ میری نماز پڑھی جائے، میری خود کی جنازہ نماز پڑھی جائے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے رشتہ دار نہ ہو تو ہم غیر سنتے رہتے ہیں، آج فلاں انتقال ہو گیا، آج فلاں انتقال ہو گیا، آج فلاں انتقال ہو گیا. اگر ہم ان انتقال کے بعد جو ان سے معاملات ہو رہے ہیں اگر وہ پتہ چل جائے، وہ بندہ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا تو شاید پوری زندگی اپنا سجدے سے سر نہ اٹھائے. مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ انسان آرزو کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، یہ التجا کرے گا کہ یا اللہ مجھے دنیا کے اندر دوبارہ بھیج تاکہ میں دوبارہ جا کر صرف اور صرف تیری عبادت کرتا رہوں، صرف اور صرف تیری عبادت کرتا رہوں. ایک لمحے کے لیے مجھے بھیج دنیا میں تاکہ میں دنیا میں جا کر اپنی نیکیاں کما لوں، اپنے ثواب کما لوں. ہم پلاننگ رکھتے ہیں نا، ہم ایک پلاننگ ہماری ہوتی ہے کہ فیوچر میں ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اگلے سال ہم نے یہ کرنا ہے، اپنے گھر کے لیے کیا کرنا ہے، ہم نے ایک کمرہ بنوانا ہے، ہم نے جو ہے فلاں کاروبار شروع کرنا ہے. اپنے بچوں کے لیے بھی ہم کرتے ہیں نا. ہمارا بچہ پیدا ہوا، اب بچی ہماری پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، تو تبھی سے ہمیں جو ہے وہ ان کے جہیز، ان کے دہیج، ان کی فکر لگ جاتی ہے. بچی جوان ہوئی، 10-12 سال کی ہوئی تو تبھی سے اس کا جو ہے وہ سندھی میں داج جسے کہیں وہ تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اس کی شادی کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ہم اپنے بیٹے کی شادی کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ہم اپنے اولاد کے مستقبل کے لیے سب کچھ تیار کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے مستقبل کے لیے کچھ نہیں کر رہے. ہمارا مستقبل کیا ہے؟ مستقبل کسے کہتے ہیں؟ فیوچر کا معنی کیا ہے؟ کل آنے والا. فیوچر، آنے والا جو دور ہے، آنے والی جو زندگی ہے اس کو فیوچر کہتے ہیں، مستقبل کہتے ہیں. ہمارا مستقبل کیا ہے؟ ذہن میں رکھیے، ہمارا حقیقی مستقبل ہمارے قد جتنا ایک گڑھا ہے، بس ہمارا حقیقی مستقبل ہے یہی. ہم چاہے دنیا کے اندر کچھ بھی کریں، یہ دنیا ہم نیکیوں میں کما لیں تبھی بھی ہم نے اس میں جانا ہے، پوری دنیا ہم گناہوں میں چلے جائیں تبھی بھی ہم نے اس میں جانا ہے. لیکن خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنی زندگی میں اپنی اس گڑھے کے لیے، اپنی اس قبر کے لیے تیاری کر کے گیا، اپنی اس قبر کو زندگی کے اندر ہی سجا کر چلا گیا، دنیا کے اندر رہ کر جنت کے اندر اپنا محل بنوا کے چلا گیا. تو اس بندے کے لیے بڑی ہی خوشخبری ہے، بڑا ہی وہ خوش نصیب ہے انسان. جب بھی کبھی گناہوں میں بندہ مشغول ہو تو جب موت کو یاد کرے نا، انسان ہے، انسان کا دل ہے، ظاہر سی بات ہے، کہتے ہیں کہ انسان کا ضمیر جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ حقیقت بیان کرتا ہے. سب سے زیادہ حقیقت بیان کرنے والا اس کا دل ہی ہوتا ہے. دل ہی ڈبوئے، دل ہی ترائے، دل سا دوست نہ دل سا دشمن. کہ دل ہی ہے بندے کا کہ اگر یہ چاہے تو بندے کو ڈبو سکتا ہے. دل گناہوں میں لگ گیا، برائیوں میں لگ گیا، زندگی پوری گناہوں میں چلی گئی، بندہ کیا ہو جائے گا؟ یہ دل پھر ہم کیا کہیں گے؟ یہ دل ہمارا یہ دوست ہے یا دشمن ہے؟ جو دل ہمیں گناہوں کی طرف لے جائے، جو دل ہمیں اللہ سے دور کر دے، جو دل ہمیں اپنے رب کریم سے جدا کر کے بیٹھا ہے، جو رب، جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس رب نے ہمیں یہ آنکھیں دی، جس آنکھوں سے ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں. آپ غور کریں نا، جو بندہ جن کی بالکل آنکھیں ہیں نہیں، پیدائشی جب وہ پیدا ہوا تو اس کی آنکھیں نہیں تھی، تو آپ کبھی سوچیں کہ اس بندے نے یہ دنیا نہیں دیکھی، اس کو رنگوں کا نہیں پتا کہ کالا کیا ہوتا ہے، لال کیا ہوتا ہے، سبز کیا ہوتا ہے، اسے رنگوں کا نہیں پتا کیونکہ اس کی آنکھیں نہیں ہے. اسے یہ بھی نہیں پتا کہ انسان کی شکل کیسی ہوتی ہے. اسے تو اپنی ماں نہیں دیکھی کہ میری ماں کی شکل کیسی ہے، صورت کیسی ہے، میرے ابو کی صورت کیسی ہے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں نہیں دی. بندہ سوچے نا کہ یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. یہ آنکھیں جن سے ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، تو ان آنکھوں سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ نے جو ہمیں آنکھیں دی، ان آنکھوں کو ہم اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو اس سے تو اچھا وہ نابینا، وہ اندھا انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہی نہیں ہے، وہ ان آنکھوں کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا، وہ ان آنکھوں کو اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال تو نہیں کر رہا نا. اللہ نے اسے دی نہیں ہے، اور جس کو دی ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے، غلط اور گناہوں کو دیکھنے میں استعمال کرے، تو ان آنکھوں سے اچھا تو وہ نابینا ہے جسے اللہ نے دی نہیں ہے آنکھیں. تو یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہیں. آپ ان سے پوچھیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں یار، ان سے پوچھیں جن کی ٹانگیں نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں ایک صحیح سلامت جسم دیا ہے، لیکن ہم اس صحیح سلامت جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے نہیں گزار رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کا فرائض ادا کر کے ہم نہیں گزار رہے. تو ہمارے ان ہاتھوں کا، ہمارے ان پاؤں کا یہ پھر کیا مقصد ہوا؟ قیامت کے دن یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ پاؤں گواہی دیں گے. انسان کی زبان بند ہوگی، یہ اعضاء بولیں گے کہ یہ میرے ہاتھ سے یہ گناہ کرتا تھا. یہ ٹانگیں بولیں گی کہ میرے ٹانگوں کا استعمال کر کے یہ فلاں گناہ کی طرف جاتا تھا. یہ آنکھیں قیامت کے دن بولیں گی کہ یا اللہ، یہ تیری عطا کردہ آنکھوں سے یہ گناہ کیا کرتا تھا. بتائیں اس دن کیا شرمندگی ہوگی، کیسی شرمندگی ہوگی، کیسے ہائے اور افسوس کے کلمات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور صرف اس دن صرف ایک ہی چیز کی حسرت ہوگی کہ کاش میں دنیا میں اللہ کی عبادت کر سکتا، کاش میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار انسان ہوتا. تو کاش پھر وہ کام نہیں آئے گا. اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. اب پچھتانا کوئی بات نہیں ہے، اب جو ہو گیا سو ہو گیا. اب پھر اس کی سزا ہوگی، پھر اس کی جزا ہوگی. اب ہمارے پاس زندگی ہے، ہمارے پاس اب یہ جو لمحے بچے ہوئے ہیں، ان کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر کے گزاریں، اللہ کی بارگاہ میں ایک نیک پرہیزگار بن کر گزاریں. اور کچھ نہ تو صحیح اللہ کے فرائض تو بندہ پورے کرے، اللہ کی 5 وقت کی ادا کردہ نماز تو پوری کرے. تو حضرت موسیٰ نے پھر صحیح کہا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے امتی تو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، اسے بھی کم کرا دو. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ مجھے اب حیا آتی ہے کہ میں اب دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤں اور یہ 5 نمازیں بھی کم کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 50 سے 5 نمازیں لے کر آئے، اور ہم یہ 5 بھی نہ پڑھیں تو بتائیں قیامت کے دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پھر یہ منہ دکھانے کے واقعی لائق نہیں ہوگا. ہم کیسے ہم یہ صورت، یہ جسم و جان لے کر جائیں گے کہ جس زبان نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا، جس آنکھوں نے اللہ کا قرآن نہ دیکھا، اللہ کی تلاوت نہ کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تذکرے نہ کیے، تو پھر یہ ہمارے لیے کوئی کام کے نہیں. ان کو حقیقی کاموں میں لائیں. اپنی یہ جو اعضاء اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان کو حقیقی کاموں میں لائیں. حقیقی کام صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے.